حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے بیچ میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اختلاف رائے تھی، مشاجرت تھی. جیسے درختوں کی شاخوں کا رنگ الگ ہوتا ہے، سب کا ڈھنگ الگ ہوتا ہے، سب کا مزاج الگ ہوتا ہے، سب کا جھکاؤ الگ ہوتا ہے، اس طرح صحابہ میں بعض مسائل پر بعض کا مزاج کہیں تھا، بعض کا جھکاؤ کہیں اور تھا، لیکن اس سے اختلاف اور دشمنی تک نہیں لے جا سکتے آپ. یہ مشاجرت تھی، جو محبت تھی. حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں جب تقابل ہوا تو دشمن کو پتہ چل گیا، روم کے بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ دو مسلمان لڑ رہے ہیں. اس نے سوچا موقع اچھا ہے، اس بات کو بڑھانے کا اور ان کو کمزور کرنے کا موقع اچھا ہے. کیا کیا اس نے؟ حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا اس نے، روم کے بادشاہ نے، کہ اگر تم علی سے جنگ کرنا چاہتے ہو، لڑنا چاہتے ہو، علی کے لشکر کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو میں تمہیں 1,00,000 فوج دے دوں، اس کو لے جاؤ اور حضرت علی کے لشکر پہ حملہ کر دو. تو اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کو پڑھا اور پھاڑ دیا، اور پھر جواب لکھا. اس میں لکھا، اے رومی کتے، اگر تو نے حضرت علی پر حملہ کیا تو علی کی جانب سے جو پہلا سپاہی دفاع کے لیے نکلے گا، اس سپاہی کا نام امیر معاویہ ہوگا. تو محبت تھی کہ دشمنی تھی؟ کوئی اختلاف نہیں، منافرت نہیں تھی. جو آج جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا اختلاف تھا اور لوگوں نے کیا کیا لکھ دیا، اختلاف رائے تھا. دونوں اجتہاد، مجتہد جو ہوتے ہیں، دونوں کے پاس قرآن اور حدیث سے استدلال ہوتا ہے. اب اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. جس نے مجتہد نے خطا کی، اس کو رب العزت نے فرمایا 1 نیکی دوں گا، جس نے خطا نہیں کی اس سے 2 نیکی دوں گا. اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. ہر صحابی کے بارے میں اس نے اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ہر صحابی سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں. جب اللہ راضی ہو گیا صحابہ سے، تو کسی کو ناراض ہونے کا کیا حق ہے؟